74 انہوں نے کس قدر چینجز لے کر آئی ہیں، اور وہ چینجز کس پر بیسڈ آن ہے؟ فورینزک بیسڈ انویسٹیگیشن از مسٹ، فورینزک سائنس کی اپلیکیشن از مسٹ. اور 2022 21 22 اور 23 میں جو ججمنٹس آئیں، انہوں نے کہا جی فورینزک سائنس کو فلی اپریشیٹ کیا جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ سے فورینزک سائنس کو فلی اپریشیٹڈ کیا جائے گا، اور ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے گا ٹو ڈیٹیکٹ کرائم، ٹو انویسٹیگیٹ کرائم. تو کرائم کی ڈیٹیکشن کے لیے، کرائم کی انویسٹیگیشن کے لیے، کرائم کی اسٹڈی کے لیے کون سی ہم نے فردر الائیڈ سائنسز کی ہیلپ لینی ہے، وہ فورینزک سائنس ہے. پیور سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، بیہیویئرل سائنسز ہیں. تو جناب معمولی سی سائنس نہیں ہے، برانڈ نیو سائنس. کرمنالوجی کیا ہے؟ برانڈ نیو سائنس، اور اس کو ینگیسٹ آف آل سوشل سائنسز کہا جاتا ہے. برانڈ نیو سائنس یاد رکھیے گا، اور ساتھ میں اس کو ینگیسٹ آف آل سائنسز، آل سوشل سائنسز یاد رکھیے. سائنسز کا ایک ایسی سائنس، ایک ایسی اسٹڈی، ایک ایسی باڈی آف نالج، ایک ایسی فلسفی، ایک ایسی تھیری، ایک ایسی ایکسپلینیشن، ایک ایسا سائنٹیفک سسٹمیٹک ڈسکورس جس کا تعلق کرائم، کرمنلٹی، کرمنلز، کرمنلائزیشن، ڈی کرمنلائزیشن، اوور کرمنلائزیشن، انڈر کرمنلائزیشن اور کرمنل بیہیویئرل سسٹم سے ہو، کرمنل جسٹس سسٹم سے ہو، کازیشن آف کرائم سے ہو، انالیسز آف کرائم سے ہو، پریونٹیو اسٹریٹجی سے ہو. تو وہ ایک ہی سائنس ہے، کرمنالوجی اور کوئی سائنس نہیں. میں نے عرض کیا it has boomed. Nowadays it has boomed across the globe. وجہ کیا ہے کیوں boomed ہو گئی؟ Ever increasing rate of crime in the whole world. Ever increasing incidences of the crime. Crime rate بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جی. Be it a violent crime, be it a white collar crime, be it a organized crime, be it a cyber crime, be it a digital crime, be it a newest crime, or be it a inchoate crime, be it a global financial crime, money laundering, be it a transnational crime between the state, between the nations ہوتا ہے. ہیومن ٹریفکنگ ہے، سیکس ٹریفکنگ ہے، برائڈس ٹریفکنگ ہے. پاکستان سے دلہنیں ٹریفکنگ ہوتی رہی. کہاں ہوتی رہی؟ چائنا. اندازہ کیجیے. انسانی اعضاء ٹریفکنگ، آرگنز ٹریفکنگ ہوتے رہے. کڈنی سٹولن، کڈنی تھیفٹ کیسز ہیں پاکستان. اندازہ کر لیجیے. اور گلوبل جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کے اکارڈنگ پاکستان کی رینکنگ 98 ہے آؤٹ آف 142 کنٹریز ان ٹرمز آف کرمنالوجی اینڈ کرمنل جسٹس سسٹم. اور یہ رپورٹ ہائی لائٹ کرتی ہے پولیس کی انیفیشنسی کو، اور کورٹ سسٹم کی انیفیشنسی کو، جوڈیشری کی انیفیشنسی کو. یاد رکھیے. اور کرپشن کے حوالے سے بات کرتی ہے، رول آف لا کی بات کرتی ہے، اس حوالے سے آپ نے کتنی کمپلائنس کی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی آبزرویشن اور پروٹیکشن اور گارنٹی کے حوالے سے، انفورسمنٹ کے حوالے سے آپ نے کیا کام کیا ہے، کس طرح کمپلائنس کی ہے آپ نے انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کے ساتھ. یہ رپورٹ اس پر روشنی ڈالتی ہے. آپ کا ایز اے ہول کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کو ڈسکس کرتی ہے کہ آپ کی رینک، آپ کہاں پر کھڑے ہیں بھائی. پاکستان جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے ان ٹرمز آف کرمنل جسٹس، ان ٹرمز آف سول جسٹس.
کی بات کرتی ہے، پولیس انیفیشنسی کی بات کرتی ہے، جوڈیشل انیفیشنسی کی بات کرتی ہے، اداروں کی انیفیشنسی کی بات کرتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی ہے، انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو. یاد رکھیے یہ ہے گلوبل جسٹس پروجیکٹ. اور آج لیتھل جو نمبر ہے، کروول نمبر ہے، سحر آرگنائزیشن، انہوں نے کہا جی ہر گزرتے ہوئے لمحے میں 12 کیسز ریپ کے رپورٹ کیے جا رہے ہیں اور 12 کیسز ان نیچرل لسٹ والے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اور ایوری پاسنگ مومنٹ ورسٹ کنٹری فار ویمن، ورسٹ کنٹری فار چلڈرن. یاد رکھیے گا 10th worst country، 4th worst country for the women. پہلے 6 تھا، اس سے بھی نیچے آ گیا. اتنا ظالم ملک بن گیا ہے بھائی. کتنی ملین، 19 ملین خواتین، جو خواتین تو نہیں کہنا چاہیے، چھوٹی بچیوں کی شادیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور 90% ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں خواتین ایز پر ہیومن رائٹس کمیشن رپورٹ 2024. اور آپ نے ریسنٹلی نیکروفیلیا اور پیڈوفیلیا کو کرمنلائز کیا ہے. ریسنٹلی یو ہیو جسٹ ریسنٹلی کرمنلائزڈ نیکروفیلیا. نیکروفیلیا کیا ہے جی؟ مردہ خواتین کے ساتھ زیادہ، ڈیڈ باڈیز کی بے حرمتی کرنا، مردہ خواتین کے ساتھ زیادتی. اور پیڈوفیلیا چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی. مینٹل ڈس آرڈرز، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ہی سوشل سائنس ہے، ایک ہی بیہیویئر سائنس ہے، دیٹ از کرمنالوجی. کرمنل سائیکالوجی، کرمنل سائیکیٹری کے انداز میں، فیلڈ میں، سب ڈسپلن میں، سب برانچ میں کام کرتی ہے کرمنل سائیکالوجی، کرمنل سائیکیٹری. آج آپ نے 2024 میں نیکروفیلیا کو کرمنلائز کیا. آپ نے نیشنل فورینزک ایجنسی ایکٹ 2024 اب آپ نے کیا ہے، پبلش کیا ہے. ابھی آپ لے کر آئے ہیں پیکا، پریونشن آف الیکٹرانکس کرائم ایکٹ 2016 جو تھا، آپ نے امینڈڈ کر کے 2025 لے کر آئے. ابھی آپ لے کر آئے ہیں نیشنل جو ڈیجیٹل نیشن ایکٹ ہے 2025 لے کر آئے ہیں. ابھی آپ نے لیجسلیشن کی. اس سے پہلے آپ 2022 میں لے کر آئے تھے پروہیبشن آف کسٹوڈیل ٹارچر اور ڈیتھ ایکٹ 2022. 21 میں آپ اینٹی ریپ ایکٹ لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے رولز ہیں اینٹی ریپ ایکٹ کے. یاد رکھیے گا یہ تمام لاز، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کرمنالوجی، آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ نیشنل لیگل فریم ورک ٹو کمبیٹ، ٹو پروینٹ کرائم میں آپ نے یہ ہیڈنگ ضرور ایڈ کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو ڈومیسٹک لاز ہیں، نیشنل لاز کا آپ کو علم ہونا چاہیے. So criminology is a wonderfully rich subject. میں نے عرض کی ہے wonderfully rich subject. ایسا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں ہوں جو تعریف کر، یہ نہیں ہے کہ میری ڈارلنگ ہے تو میں تعریف کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. ایسا سبجیکٹ ہی نہیں ہے جو سوشل سائنس بھی ہو حضور، جو سوشل سائنس، میجر سوشل سائنس ہو، جو خود میجر سوشل سائنس ہو، اور ساتھ میں بیہیویئرل سائنس بھی ہو. اور حضور ساتھ ہی لیگل سائنس، لیگل و جوڈیشل اینڈ جوڈیشل سائنس بھی ہو. اور ایسا سبجیکٹ جو انٹر ڈسپلنری بھی ہو. سارے جہان کے پروفیشنل فیلڈز اور پروفیشنلسٹس، سائنٹسٹ اور ریسرچرز، lawyers, judges, magistrates, probation officers, parole officers, pathologists, serologists, victimologists, penologists,
criminalist, criminologist, legalist, biologist, economist, anthropologist, sociologist, oncologist اور فائر آرم ایکسپرٹ، تمام لوگ ایک جگہ ایک پوائنٹ پہ آ کے ملیں، رینڈیوو جس کو کہا جاتا ہے، ایک پوائنٹ پہ آ، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرمنالوجی کیا ہے؟ کرمنالوجی کیا ہے؟ میٹنگ پوائنٹ ہے، رینڈیووس ہے، میٹنگ پوائنٹ ہے، تمام سارے جہان کی سوشل سائنسز کے اکٹھے ہونے کا، وہاں آ کر ملنے کا، تمام ڈسپلنز وہاں آ کر ملتے ہیں اس پوائنٹ پہ، تمام پروفیشنلسٹ آ کے وہاں ملتے ہیں اس پوائنٹ پہ، تمام ریسرچرز آ کے اس پوائنٹ پہ آ کے ملتے ہیں، وہ کس پوائنٹ پہ؟ in order to understand crime, cause of crime, cause of criminality, criminals, treatment of criminals, control of crime, preventive strategies. To have the perfect knowledge, to have the perfect knowledge and understanding of criminology, of crime, criminality, criminal justice system، اس کو سمجھنے کے لیے ملتے ہیں۔ کون سی سائنسز؟ تمام سوشل سائنسز اس پوائنٹ پہ آ کے ملتی ہیں، تمام بیہیویئرل سائنسز اس پوائنٹ پہ آ کے ملتی ہیں، اور حضور تمام لیگل سائنسز اس پوائنٹ پہ آ کے ملتی ہیں، تمام جوڈیشل سائنسز اس پوائنٹ پہ آ کے ملتی ہیں، وہ جورسپروڈنس ہو، وہ کرمنل لا ہو، وہ کرمنل جورسپروڈنس ہو، حضور وہ لیگل تھیری ہو، وہ لیگل فلسفی ہو، وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہو، وہ انویسٹیگیشن ہو، وہ تمام باتیں کہاں آ کر ملتی ہیں؟ کس کو ایکسپلور کرنے کے لیے؟ بھائی کرمنالوجی کو ایکسپلور، وہ فورینزک سائنس ہو۔ اب فورینزک سائنس کیا ہے؟ سب فیلڈ ہے کس کی؟ کرمنالوجی، اپلائیڈ فارم ہے کرمنالوجی، پریکٹیکل انالیسز کرائم کا کیا جاتا ہے بھائی، پریکٹیکل انالیسز کیا جاتا ہے۔ فورینزک سائنس ہے کیا؟ انٹرسیکشن آف لا اینڈ سائنس and its application on the point of crime, on the topic of crime, on the subject of criminology, on the subject of crime and criminality. Crime کیا ہے بھائی؟ What is crime? Crime کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی ایک بتا دیں کرائم کسے کہتے ہیں؟ violation of laws, social ایسا norms. ایکٹ جو قانون کی خلاف ورزی میں کیا جاتا ہے، contravenes, contrary to the law, in violation of criminal law. لا سے مراد criminal law کی violation ہے۔ اور criminal law کیا ہوتا ہے؟ A body of laws dealing with offenses against community. criminal law کسے کہتے ہیں؟ بھئی آج اورینٹیشن ہے، آج لیکچرنگ کا سلسلہ نہیں، جسٹ اپنے سبجیکٹ کا انٹروڈکشن دے رہا ہوں، انٹروڈکٹری ہے۔ جب لیکچرنگ سٹارٹ کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج سے لیکچر سٹارٹ کریں۔ آج جسٹ اورینٹیشن، جسٹ آپ کو بتاؤ نا کرمنالوجی کیا ہے، کرمنالوجی کس نیچر کی ہے، یہ سبجیکٹ ہے کیا، کیوں ہم آپٹ کریں، موسٹ آپٹڈ سبجیکٹ کیسے ہے یہ، اور سکورنگ ہائی سکورنگ سبجیکٹ کیسے ہے، کس طرح لوگ اس سے جیلس بھی ہوتے ہیں، ہم سے بھی ہوتے ہیں کہ یار اتنی دنیا کیوں آ جاتی ہے، ایک ہی کلاس میں 200 300 اسٹوڈنٹس کیوں بھائی، کیوں آتے ہیں؟ سوال ہے نا، وائی؟ تو وائی کا جواب یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ٹیچر اور ٹاٹ کو نوازتی ہے کامیابی سے۔ بس یہی سکسیس ہے، یہی راز ہے، یہی سیکریسی ہے، یہی سیکرٹ، ٹاپ سیکرٹ اور اوپن سیکرٹ ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے، کلاس ہماری ہو اور تعداد اسٹرینتھ
بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا اس میں عمل دخل ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہوتا ہے. بائی باؤنٹی آف اللہ سبحانہ، بائی دا گریس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بائی دا پروویڈنس آف اللہ سبحانہ. یہ اللہ کی ذات ہے جس کو عزت دیتی ہے، جس کو ذلت دیتی ہے، نواز دیتی ہے. انسان کی کیا اوقات ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ خلق الانسان وعلمہ البیان. بھئی ہم نے پیدا کیا، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا. اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا انسان. جس درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا، اس طرح انسان بھی نہیں بول سکتا. ہاں کہ ہم نے پیدا کیا، خلق الانسان وعلمہ البیان، اور ہم نے تمہیں بولنا سکھایا، ہاؤ ٹو اسپیک ویل. اور ہم نے کہا تمہیں کہ ریڈ ان دا نیم آف اللہ سبحانہ who created you from a single cloth and taught you by pen which you knew not. نے سکھایا، قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. ہم نے تمہیں پیدا کیا. ذرا پروسیس پہ غور کر لی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یاد رکھیے. اور اسلام ویسٹرن کانسیپٹ آف کرمنالٹی کو ریجیکٹ کرتا ہے. یاد یہ ہماری جو کرمنالوجی ہے، لمروسین کرمنالوجی، وہ کہتی ہے کہ انسان بورن کرمنل، اور اسلام کہتا ہے کہ انسان بورن کرمنل نہیں. انسان جو ہے وہ اپنی فطرت پر انوسنٹ پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کے پیرنٹس ہیں، اس کو جو مرضی بنا، اس کی جس انداز سے نرچر کریں گے، سوشلائزیشن کریں گے، اس طرح کا بن جائے. جس طرح سوشلائز کریں گے وہ انداز اختیار کر لیں. تو اسلام emphatically rejects all kinds of born criminality. اسلام ہیریڈیٹی اور کرائم کو نہیں مانتا. اسلام کہتے ہیں کرائم از ناٹ انہیریٹڈ. یاد رکھیے، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ یہ سوشلائزیشن نہیں، لرننگ تھیوری پہ بلیو کرتا ہے. کرائم از لرنڈ، سیکھا جاتا. Evil communications always corrupt good manners. کہا جاتا ہے کہ you have to keep yourself to yourself because evil communications always corrupt good manners. ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شہی بچے کو صحبت زاغ. بات سمجھ لیجیے، صحبت. اب اس دنیا میں جو کچھ بننا چاہتے ہو بن سکتے ہو. کنڈیشن کیا ہے؟ جو آپ بننا چاہتے ہو ان لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں، اب وہ بن جائیں گے. یاد رکھیے. کہا یہ جاتا ہے کہ الصحبت و تاثیر، صحبت کا بہت بڑا اثر. A man is known by the company he keeps. تو کرمنالوجی کا بہت بڑا پورشن جو ہے، میجر پورشن، وہ فوکس ہی آن دس کہ کرائم از لرنڈ، کرائم سیکھا جاتا ہے. ساری کی ساری کرمنالوجی کا میجر پورشن جو ہے وہ اس بات پر بیسڈ آن ہے، جو سوشیولوجیکل فیکٹرز ہیں ان پر بیسڈ آن ہے کہ کرائم سیکھا جاتا ہے. اپنے انر اور ایک آؤٹر، انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے سیکھا جاتا ہے. ہوم انوائرمنٹ سے سیکھا جاتا ہے. حضور کرائم از لرنڈ، اور کہا جاتا ہے سیکھا بھی جاتا ہے. اور کرائم کے جو مین کازز اسلام بتاتا ہے، اسلامک کرمنالوجی، جو اسلامک کرمنالوجی ہے وہ کہتی ہے کہ زان، زار اور زمین، یہ کازز ہیں کرائم. زان، زار اور زمین. اسلام puts emphasis on the causes of crime, causation of crime, by explaining zan, zar and zameen. بری صحبت اور ناخواندگی، جہالت، غربت، یہ مین کاز اسلام بتاتا ہے کرائم. اور لو فار دی لسٹ آف ویمن
love for the lust of sons, heaps of golds and silver. سورہ بقرہ میں بڑا ہی بیوٹیفلی یہ بیان کیا گیا کہ جناب heaps of gold and silver, fertile fields, branded horses. یہ کیا کرتے ہیں؟ allure men towards crime. یہ لیوڈنس کی طرف، انسان کو ایول کی طرف الیور کرتے ہیں. تو یہ کاجز آف کرائم اسلام نے بتائیے کہ آج کی دنیا میں بھی ایپلیکیبل نہیں ہے. ہم بینگ ٹرائل لائر دیکھتے ہیں جب فائلز اوپن کرتے ہیں مرڈر ریفرنسز کی کہ یار کیا ہے ایف آئی آر کیا کہتی ہے، اے نے بی کا مرڈر کیوں کیا، آؤٹ آف واٹ کائنڈ آف موٹیو کیا تھا، اس مرڈر کا موٹیو کیا تھا. تو پتہ چلتا ہے جی اے نے بی کا اس لیے مرڈر کیا، اے کلڈ بی، اے نے بی کا اس لیے مرڈر کیا کہ جناب کا پرانا زمین کا جھگڑا چل. پوچھا کہ کیوں مرڈر کیا؟ پھر دوسری فائل دیکھی، انہوں نے کہا جی وہ خاتون کے illicit relationship تھے، ناجائز تعلقات تھے، جس کو شبہ تھا اے نے بی کا مرڈر کیا. اور بھائی کیوں مرڈر کیا؟ جناب پیسے لینے تھے حضور، 6 کروڑ روپیہ، ہم بزنس پارٹنر تھے، کئی سالوں سے 6 کروڑ روپیہ ہی نہیں دے رہا تھا. کیا کرتے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہر میں پھینک دیے. پیسے حاصل ہو جائیں گے، کہتے حاصل نہیں ہو گئے، ایگو سیٹسفائی ہو جائے. ایگوئسٹک ہے انسان. زن، زر، زمین کازیشن ہے کرائم. یاد رکھیے یہ اسلام کی یونیورسل فلسفی ہے، کازیشن آف کرائم. آج بھی اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آج بھی ہے. کیا کرائم کن 3 وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوتا؟ بتائیے. تو کرمنالوجی اسی کو ایکسپلین کرتی ہے. What is crime? Who commits crime? Why commits crime? How crime is committed? Modus operandi کیا ہے؟ اور what is the cause of crime? What is the motive behind crime? وجہ اناد کیا ہے؟ جرم کی وجہ کیا ہے؟ جرم کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگ جرم کیوں کرتے ہیں؟ Why do people commit crime? اور دوسرے لوگ جرم کیوں نہیں کرتے؟ What is crime? Why crime? Cause of crime? Motive of crime? Modus operandi of crime کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ویپن استعمال ہوا ہے؟ Modus operandi of crime. کون سا ویپن استعمال کیا؟ اسٹرینگولیٹ کیا ہے، کٹنگ آف ہیڈ کیا ہے، ایمپوٹیشن کیا ہے، کیا کیا ہے؟ فائر کیا ہے. کون سا بور استعمال کیا ہے؟ 30 بور کیا. کون سا بور استعمال کیا ہے بھائی؟ 303 سے کیا ہے فائر. کس سے کیا ہے؟ کون سا بور ہے؟ 12 ہے. کون سا بور ہے بھائی بتاؤ؟ AK-47 سے آپ نے فائر کیا. تو موڈس آپرینڈائی جو ہے کرائم کی، وہ بھی کرمنالوجی بتا دی. اور کرائم کا امپیکٹ کیا ہے؟ کرمنالوجی صرف کرائم کی اسٹڈی نہیں ہے، کرمنلز کی ہی اسٹڈی نہیں ہے، پنشمنٹس کی ہی اسٹڈی نہیں ہے، کازز آف کرائم کی ہی اسٹڈی نہیں ہے، ٹریٹمنٹ آف کرمنلز کی ہی اسٹڈی نہیں ہے، بلکہ ہاؤ ٹو کمپنسیٹ دا وکٹم. وکٹم کو کیسے کمپنسیٹ کریں، اور وکٹم سم ٹائم کیوں کرمنل بن جاتا ہے، کیوں ایکیوزڈ بن جاتا ہے when he is not compensated. When victim is not compensated, he becomes a criminal. تو یہ کس کی اسٹڈی کون کرتا ہے؟ کون سی سائنس ہے کرمنالوجی؟ بھائی کون سی سائنس ہے کرمنالوجی؟ ایوالونگ نہیں ہے پاکستان میں، فلی ایوالوڈ. اسٹیبلشنگ نہیں ہے، فلی اسٹیبلشڈ. پوری دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ سبجیکٹ کوئی اور ہے ہی نہیں پوری دنیا، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. اور سن لیجیے ہائیسٹ اسکورنگ سبجیکٹ
موسٹ آپٹڈ سبجیکٹ ہے حضور. آپ دیکھیے جس نے بھی اس کو سیریسلی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کیا, یہ نہیں کہ خود تیاری کی اور کہا کہ پیپر میں مارکس میرے 40 آ گئے یا 33 آ گئے. حضور نہیں, استاد سے پڑھاؤ, اور استاد وہ ہونا چاہیے جس کا یہ سبجیکٹ محبوبہ ہو. دوسرے استاد کو نہ ہم مانتے ہیں نہ ذکر کرتے, اس کا اوڑھنا بچھونا یہی سبجیکٹ ہو. اس کا کام, اس کی پریکٹس, اس کی ورشپ, اس کی عبادت, اس کی ریاضت, اس کا شعبہ, اس کا پیشہ, اس کا ایووکیشن, اس کا پروفیشن, کرمنالوجی. پریکٹس بھی اسی کی کرتا ہو عدالتوں میں جا کے, اس کو استاد کو مانتے ہیں. اور جس کا 20 سالہ ریکٹ بھی ہو, ایکڈیمک ریکٹ بھی ہو کہ جناب LLB, آنرز, LLM, MSc اسی میں, ایم فل اسی میں, آرٹیکلز لکھتا ہو انٹرنیشنل جرنلز میں, پاکستان کے جرنلز میں اور انٹرنیشنل نیشنل کتابیں لکھی ہوں جو دھڑا دھڑ بکتی ہوں مارکیٹ میں. جائیں تو کہیں ختم ہو گئی جی, اب تو آ ہی نہیں رہی کتاب جناب, فوراً بک جاتی ہے, یوں برنگ آؤٹ ہوتی ہے, یوں بک جاتی. وہ استاد حضور, استاد نہیں, مسٹر کرمنالوجی. استاد کہنا تو بڑی بات ہوگی, مسٹر کرمنالوجی بس یاد رکھیے. پھر آتے ہیں بھائی کریٹی آتے ہیں, پھر لوگ آپٹ کرتے ہیں کہ ہاں استاد ہو ایسا ہوگا تو پھر ہم پڑھیں گے یہ سب. ادروائز سوری, ادروائز نہیں. جو یوٹیوبرز سے آپ کو مشورے مل رہے ہوتے ہیں, وہ جو دے رہے ہوتے ہیں مشورے, وہ خود بھی نہیں پڑھتے, انہوں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہوتی. اس کتاب کا پیج بتا دے, کوئی ڈیفینیشن اس کتاب کی بتا دے, میں ان کا ڈسائپل ہو جاؤں گا. کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی, چلیں ڈیفینیشن اس کی ایک مجھے ڈٹو کر دیں, میں ہزاروں کتابوں کی آپ کو بتاتا ہوں, ڈٹو کر کے چیک کر لیں. ہم نے پڑھی ہے, ہم نے سیکھی ہیں, ہم نے پریکٹس کی ہے, اور ہم نے آج ابھی تک ہزاروں سٹوڈنٹ پروڈیوس کیے ہیں ایز اے CSP, ایز اے PSP. ہماری لیگسی ہے, ہمارا ریکارڈ ہے, یاد رکھیے گا. پہلی دفعہ آپ کے ساتھ انٹریکشن ہے تو بتانا ضروری ہے کہ کوئی ایسے ہی ہم آ نہیں گئے کہ جناب کو بتانے کے لیے. ایک منجھے ہوئے جو ہے اس فیلڈ میں, اس ٹیچنگ کی فیلڈ میں, اس انکلکیشن آف نالج میں, آج کا ایکسپیرینس نہیں بھائی, بڑے عرصے کا ایکسپیرینس. یہ یاد ہے. اور میں نے عرض کی ہے کہ موسٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں آپٹڈ سبجیکٹ ہے وہ کرمنالوجی. ٹاپ ریٹڈ سبجیکٹ کرمنالوجی, فاسٹسٹ گروئنگ سبجیکٹ کرمنالوجی. یاد رکھیے, آپ تھوڑی سی محنت کیجیے, صرف کلاس میں آ جائیے. لیں جی, اس سے زیادہ کوئی محنت تو نہیں کرنی پڑی, صرف کلاس میں آ جائیے. کلاس روم میں آ کر بیٹھ جائیے, سنیے اور لکھیے. مجھے یہ پتہ نہیں چلنا تھا, مجھے آپ ہی طرح کے اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ صرف سننا ہے آپ کو اور لکھنا ہے. 79 مارکس ہیں, 80 مارکس ہیں, اور کچھ نہیں کیا ہم نے, کوئی موقع نہیں دیے سر. ہم نے اس جھنجٹ میں نہیں پڑھے, اس بناوٹی پن میں نہیں پڑھے, اس لوٹنگ اور سنیچنگ میں نہیں پڑھے. موقع کے نام پہ کوئی موقع نہیں دیا ہم نے, کیونکہ چیک کرنے والے کلرک ہیں, چیک کرنے والے کوآرڈینیٹر ہیں. جو استاد ہے وہ تو چیک ہی نہیں کرتا, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی, اتنے پیپر چیک کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں. یاد رکھیے, آپ کہتے ہیں کہ بس جی جو چیک کرتا ہے بالکل اس سے زیادہ مارکس آ جاتے ہیں, جو استاد مارکس دیتا ہے وہ کم ہوتا ہے. سپوز میں نے پیپر چیک کیا تو میں نے آپ کو 55 دیے, امتحان میں 75. اسٹوڈنٹ آ کے بتاتے ہیں موقع میں سر اتنے سے مجھے بتاتے. ہم اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ مارکس جو ہیں وہ زیادہ نہ دیے جائیں, ادھر مارکس مل جاتے. کہتے ہیں بچہ اس انداز میں محنت کرے گا کہ مارکس کم, ابھی سے زیادہ دے دیے تو وہ کیا کرے گا, میں تو اس سبجیکٹ میں اچھا ہوں, چھوڑ دے گا تیاری. بک اپ کرنے کے لیے, اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے, کانفیڈنس, اس کا morale جو ہے وہ بک اپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے ایویلویٹ کریں تو بچہ کہے کہ ہاں I need to further understanding, further preparation, or further supervision, further knowledge.
further understanding of this subject. ابھی سے آپ کہہ دیں گے کہ بیٹا اوکے ہے آپ کو، ختم ہو جائے گا. علم میں کوئی اوکے نہیں ہوتا، علم کسی کی میراث بھی نہیں ہے، اور علم میں ٹاپ از آلویز ایمپٹی. علم میں آپ اپنے آپ کو منبع نہیں کہہ سکتے. ہاں محنت ہے آپ کی محنت ہے، آپ کتنے اپ ڈیٹڈ ہیں اپنے علم کے ساتھ، اپنے سبجیکٹ کے ساتھ، آپ نے کتنی محنت کی ہوئی ہے، آپ کی کنسپچولائزیشن کیا ہے، آپ کے کانسیپٹ کتنے اسٹرانگر ہیں، اسٹرانگر دین ادرس، وہ آپ کو ڈسٹنگوش کرتا ہے. دوسرے تو پھر عام لوگ بھی بات کرتے ہیں، استاد جب اسی کا بات کرے گا تو آپ کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں گے کہ استاد ہے بھائی. مینٹور آپ کہتے ہوتے ہیں آپ کی زبان میں. یہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں بھائی؟ کیسے؟ آپ کہاں سے پڑھے؟ جی اچھا بیٹے، آج ہی جا کے پوچھنا کہ ایم اے کرمنالوجی آپ کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے. آج جا کے پوچھ لیجیے گا، فون کر لیجیے گا وہاں سے. اگر کروا رہے ہوں تو ہمیں زندہ باد کہہ دیجیے گا. بیٹا لابی ہے جو اس سبجیکٹ کو آگے نہیں آنے دیتی، پی ایم ایس میں بھی نہیں آنے دیتی. پنجاب کی پی ایم ایس، میں سندھ کی بات نہیں کر رہا، میں خود اس کا مطلب میں بتانا نہیں چاہتا. تو وہاں سندھ میں بھی پی ایم ایس کے 200 مارکس کی کرمنالوجی آپ چیک کر لیجیے. 200 مارکس یہاں بھی ہونی چاہیے، یہاں ہونی چاہیے. یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا پروونشل، اس وجہ سے ہم پہلے ایک مغربی پاکستان آپ دیکھ لیں، مشرقی پاکستان کا جو سانحہ ہوا ہمارے سامنے ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، اسی وجہ سے ہوا تھا. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سندھ نمبر والی گاڑی لاہور نہیں آئے گی، لاہور سے ادھر نہیں جائے گی، تو یہاں یہ اسی وجہ سے ہو گیا. بنگلہ دیش علیحدہ ہوگا، لڑکا جائیں گے، ہم علیحدہ ملک بنا لیں. کبھی کہا ہے انہوں نے بھوپال کی گاڑی جو انڈیا نہیں آئے گی، گجرات نہیں آئے گی، امرتسر نہیں آئے گی؟ یہی وجہ ہے ہماری بینگ اے پاکستانی کہ ہم اتنے پریجوڈس اور بائسڈ ہیں. بھائی پاکستان تو ہے نا، پاکستان میں کھڑے ہیں، پنجاب میں ہے، سندھ میں. We love Pakistan. We ought to think in terms of Pakistan. اس پروونشلزم سے ہٹ کر ہم نے پاکستان، ہم پاکستانی ہیں بھائی، ایسے ہی ہے نا. We should take our pride to be a Pakistan. تو یہی وجہ ہے کہ دوسرے جو پروونسز ہیں وہاں پر اتنا سیریسلی اس سبجیکٹ کو ٹیک اپ نہیں کیا جائے. لیکن جامشور یونیورسٹی سندھ میں ڈپارٹمنٹ ہے کرمنالوجی، میں خود وزٹ کر کے آیا، لیکچر دیکھ کے آیا. کراچی میں بھی ہے، بی زیڈ یو میں میرے لیکچر وہاں سنے جاتے ہیں، ریکارڈڈ لیکچرز. کتاب وہاں ریکمینڈڈ ہے، میری کتابیں ریکمینڈڈ ہے. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے خود پڑھا، ایم ایس سی کی ہے، گولڈ میڈلسٹ ہوں، ڈسٹنکشن لی، وہ بھی وہاں پر بھی ہے. منہاج یونیورسٹی میں ایم فل ہوتا ہے، آ جائیے. آپ بتائیے کہاں نہیں ہے؟ میں تو خود ان یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دیتا ہوں کرمنالوجی میں. لمز میں چلے جائیے، یو سی بی میں چلے جائیے، چلیں پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کر لیں. تو نیا سبجیکٹ ہے بھائی، برٹش امریکن اورینٹڈ سبجیکٹ ہے، اوریجنیٹڈ سبجیکٹ ہے، تو پاکستانی سبجیکٹ تو ہے نہیں. بات سمجھتے ہیں؟ رافیل گرافلو نے اس کو کوائن کیا تھا 1885 میں. کرمنالوجیا کہا، اٹیلین تھا، وہ پبلک پروسیکیوٹر تھا، لائر تھا، جج تھا، میجسٹریٹ تھا، پروفیسر آف لا تھا. اس نے اس کو کوائن کیا، رافیل گرافلو، اٹیلین تھا حضور. سب سے پہلے اس نے کرمنالوجی کو کوائن کیا، یاد رکھیے. (1885) اس کو کرمنالوجیا کہا.
میں نے اس سے پوچھا کہ کرمنالوجی سے کیا مراد؟ اس نے کہا سائنس. By criminology, we mean the science whose purpose is to discover the causes of crime and to make study of criminality covering all the aspects, entirety, all its entirety. یہ اس نے کہا رافیل نے کوائن کیا تھا. He is not said to be the father of criminology. فادر آف ماڈرن کرمنالوجی، سائنٹیفک کرمنالوجی سیزیر لمروسو کو کہا جاتا، جس نے ایٹاویزم کی تھیوری پیش کی، جس نے کہا کرمنلز آر بورن کرمنلز، جو بورن کرمنالٹی کو ایڈوکیٹ کرتا ہے، جو بایولوجیکل فیلنگز کو ایڈوکیٹ کرتا ہے، جو فزیکل ڈیفیکٹس کو ایڈوکیٹ کرتا ہے. اور کرمنالوجی کی 3 شخصیات ہیں جن کو ہالی 3 کہا جاتا ہے. آج جسٹ انٹروڈکٹری ہے بھائی، لیکچر آج نہیں دے رہا، صرف بتا رہا ہوں کرمنالوجی کیا ہے. واٹ از کرمنالوجی؟ جسٹ اورینٹیشن ہے، جسٹ انٹروڈکٹری ہے. کرمنالوجی کیا ہے کیوں رکھیں بھائی؟ وائی شوڈ وی آپٹ؟ ایسا سبجیکٹ نہیں، دنیا میں ایسا سبجیکٹ نہیں، پوری یونیورس میں ایسا سبجیکٹ نہیں اتنا فاسٹسٹ گروئنگ. جائیں یو کے کی یونیورسٹیز میں، جائیں یو ایس، انڈیا ہی چلے جائیں، نیبرہڈ کنٹری میں جائیں، اتنا زیادہ سکوپ ہے اس کا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہر یونیورسٹی میں بی ایس آنرز، بی ایس کرمنالوجی کے ساتھ ایم ایس کرمنالوجی، یاد رکھیے. ایم جی جاب اپرچونٹیز ہیں، آپ ذرا پڑھیے گا. ایک تو جامشور یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں جی، آپ نے خود ہی بتا دیا، اور ڈاکٹر فصیح الدین پی ایس پی، ان کی ریکمنڈیشنز ہیں، ان کو پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا جی 17 گریڈ کی جاب ہونی چاہیے آفٹر گریجویشن، اور ایف پی ایس سی نے ریکمنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اینٹی کرپشن میں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جابز انٹروڈیوس کروائی ہیں حضور. پولیس انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں، سی آئی اے میں، اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے علاوہ بیٹا فورینزک سائنس میں فورینزک ایکسپرٹ کے طور پر، کرائم اینالسٹ کے طور پر، جیلز میں اور پریزنز میں کرمنالوجی کے گریجویٹس کو لیا گیا، جنہوں نے ایم اے کیا ہوا، ایم ایس سی کیا ہوا جناب، ان کو لیا. اور پروبیشن اور پیرول آفیسرز کن کو رکھا جاتا ہے؟ جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے، گریجویشن کی ہوتی ہے. آ چکی ہے بھائی، میں تو خود 10-12 ایڈورٹیزمنٹ تو خود دیکھ چکا ہوں. ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اور کینڈیڈیٹ مسٹ ہیو گریجویشن، بی ایس آنرز کیا ہو یا ایم ایس کیا ہو. میں نے جب ماسٹرز کیا تو مجھے کئی آفرز تھی، لیکن میں تو پریکٹسنگ لائر تھا اس وقت، ایل ایل بی آنرز ایل ایل ایم کر چکا تھا. بعد میں نے ماسٹرز کیا اس میں، وہ پہلی کرمنالوجی پڑھ چکا تھا لاء میں. میرا تو پروفیشن الگ ہے، میں تو جانا نہیں چاہتا تھا اس معاملے. مجھے تو میری پریکٹس میں اس نے ہیلپ کافی کیا ہے، کرمنل کیسز کو ٹیک اپ کرنے میں، اس کو سالو کرنے میں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ کرمنالوجی نے کی. تو جتنے بھی ریسرچ پروگرامز ہیں کرائم کو پریونٹ کرنے کے لیے، ایز اے کرائم اینالسٹ، کرمنالوجسٹ، تو اب سیٹس آ رہی اپ کمنگ ہے ڈسٹرکٹ کرمنالوجسٹ، پروسیکیوٹرز کے طور پر کرمنالوجسٹ کام کر رہے ہیں، کرمنلسٹ کام کر رہے ہیں فورینزک ایکسپرٹ کے طور پر، کرمنلسٹ جو کرائم سین پہ جا کے کلیکشن آف ایویڈنس کرتے ہیں، ایویڈنس کو کلیکٹ کرتے ہیں، اور ہر قسم کی ایویڈنس، بایولوجیکل ایویڈنس سے لے کر لاسٹ سین ایویڈنس تک وہ کلیکٹ کرتے ہیں. کرمنلسٹ ہوتے ہیں، کرمنالوجسٹ ہوتے ہیں، کرائم اینالسٹ ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کرمنالوجسٹ، چیف کرمنالوجسٹ. اس طرح کی جابز بھی انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں. اب آپ کے نوٹس میں نہیں ہے تو پھر بڑے میرے تو ہے، میرا زیادہ لنک ہے تو میں زیادہ اس چیز کو آپ کو ایکسپلین کر سکتا.
प्राइवेट सेक्टर्स में बेटे एज अ जहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर भी आपको लिया जाता है प्राइवेट सेक्टर्स में, वहाँ आप काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर फोरेंसिक साइंस में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, पुलिस में, प्राइवेटली भी इनको हायर किया जाता है, और गवर्नमेंट अंदाज से भी गवर्नमेंट की जॉब्स भी हैं हवाले से। तो इसमें अगर आप एमफिल कर लेते हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में एज ए लेक्चरर भी जा सकते हैं, एज ए प्रोफेसर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में मैं एज ए विजिटिंग लेक्चर के तौर पर काम करता हूँ, मैं तो लॉ भी टीच करता हूँ ना, कई लॉ कॉलेजेस में, लॉ की यूनिवर्सिटीज़ में, तो कई यूनिवर्सिटीज़ में मैं क्रिमिनोलॉजी। जितने मंथ आप पढ़ना चाहें जी, हमें कहेंगे एक दिन में ख़त्म करवा दें, पूरी क्रिमिनोलॉजी करवा दें, सुबह स्टार्ट करेंगे शाम को ख़त्म हो जाएगी। हमें कहेंगे सर एक माह में करवा दें, बेटा एक माह में करवा दें। बेटा एट योर पार्ट, एट योर ईज, एट योर कंफर्ट लेवल जो है, एट योर कन्वीनियंस, आप जितने अंदाज से आप फील करें कि मैं कंफर्ट हूँ इतने टाइम में, इतने टाइम में हम कंप्लीट करवा दें। आप कितने टाइम में चाहते हैं बताइए। अब आपने जब बात की है तो बात का जवाब आप सर क्या कहते हैं? सर वीकेंड पे क्लासेस होंगी, लेकिन उसमें क्लासेस जो हैं वो 2 आवर्स की होंगी, लेकिन कोई क्लासेस ऐसी भी होंगी जो मैं खुद कहूँगा 3 आवर्स की कर दीजिए। आज 3 घंटे की क्लास होगी, 2 आवर्स की नहीं। मेरा अपना काम भी तो डिस्टर्ब होता है ना, मैं अपना काम छोड़ के आता हूँ। मैं कौन सा वेला बंदा हूँ भाई कि सिर्फ टीचिंग ही करता हूँ। हाई प्रोफाइल केसेस देखने होते हैं, प्रैक्टिसिंग ट्रायल लॉयर हूँ, इसलिए वीकेंड पे क्लास हुई। डेली नहीं आ सकता भाई काम छोड़कर, तो वीकेंड पे आना है, सारा काम छोड़ के, वहां से भी सीख कर आना है, आपको सिखाना जी। हाँ। 15 दिन चाहिए होते हैं बगैर उस्ताद के क्रिमिनोलॉजी को तैयार करने के लिए, विदाउट मेंटोर, विद मेंटोर, ठीक है। पहले किसी अच्छे मेंटोर से पढ़ा होगा, फिर खुद नहीं। सेल्फ जो मेडिकेशन है वो इज ऑलवेज हार्मफुल। खुद से तैयारी करके आप कहेंगे दोबारा फिर 15 दिन नहीं। उस्ताद है जो 20 साल का इल्म आपको एक ही अंदाज में, एक ही झटके में दे दे के ये लो दे रहा हूँ, जो आपने सालों साल हासिल नहीं करना वो एक ही अंदाज में दे दे, एक ही लम्हे में आपको ट्रांसफर कर दे, वो है फिर उस्ताद। अदरवाइज तो बेटे जरूरी है कि पहले उस्ताद को कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको बताएगा, जिसने सिलेबस बनाया वो बताएगा कि क्या है डेप्थ, क्या है इंसाइट, क्या है प्रैक्टिकल इंसाइट क्रिमिनोलॉजी, वो आपको बताएगा। अंडरस्टैंडिंग हुई? तो जरूरी है कि पहले आप मेंटोर को पढ़ लें, मेंटोर से पढ़ लें, कंसल्ट कर लें, फिर आप जब तैयारी करेंगे तो 3 दिनों में तैयारी हो सकती है। 3 दिन, तो 1 दिन कहते हैं कि आप पढ़ लें, लेक्चर ले लीजिए, आपको जब हम हाफिज बना दें तो आप कहेंगे जी 1 दिन ही कर सकते। पर्पस ये है कि आप आए तशरीफ लाएंगे तो फिर ही है ना, जब हाफिज बन जाएंगे तो फिर आपने कहना हाँ ये भी पता मुझे, ये भी पता, भी लिखवा लें। जी जी, हमारी कौन सी जमीनात हैं वहां शिकारपुर में यार? जी जी, शिकारपुर से शिकार करने तो नहीं ना आए जी। जी जी, ये तो आपको काउंसलर बता सकता है जो काउंसलिंग करते हैं। मैं तो उस्ताद हूँ, क्रिमिनोलॉजी टीच करता हूँ, काउंसलिंग मेरा काम नहीं है, ना मैं कोऑर्डिनेटर।